اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ذوق مطالعہ کے واجب الاحترام ناظرین گرامی قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر اقدس پر سجایا، جس کا مطلب، معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اب قیامت تک کوئی سچا نیا نبی نہیں بھیجنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی احادیث میں جھوٹے نبیوں کے آنے کی بات ضرور کی ہے کہ وہ آئیں گے اور وہ سمجھیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جبکہ وہ ہوں گے کذاب۔ تو ان میں سے ایک کا تذکرہ جھوٹے مدعی نبوت کا تذکرہ آج کے ذوق مطالعہ میں ہم نے کرنا ہے۔ اس کا نام ہے اسود انسی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جو اسلام میں مرتد ہوا ہے۔ یہ یمن کا رہنے والا تھا۔ یمن کے قبیلے ہیں کچھ مشہور، ان میں سے ایک قبیلے کی شاخ ہے انس، عین نون سین۔ یہ اس قبیلے کا رہنے والا تھا، اس لیے اسود انسی اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اس حوالے سے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور یہ جھوٹا بھی تھا اور مکار بھی، چال باز بھی اور مداری قسم کا بندہ تھا۔ اس کا ایک گدھا تھا جسے اس نے سدھایا ہوا تھا، کچھ سکھایا ہوا تھا۔ تو لوگوں کے سامنے اسے کہتا کہ کیا تم اپنے رب کا سجدہ نہیں بجا لاؤ گے؟ تو پھر کوئی اس کو اشارہ وغیرہ کرتا جو اس نے سیکھا ہوا تھا، تو وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا اور اسی طرح سجدے کی شکل بنا لیتا۔ اور اسی وجہ سے تاریخ میں اسے ذوالحمار یعنی گدھے والا بھی کہا گیا ہے۔ تو کیونکہ ہم بڑی مختصر وقت کے لیے یہاں ذوق مطالعہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یمن میں اس نے بہت بڑا تسلط حاصل کر لیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، ویسے یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ یمن جو ہے نا، یہ ایران کے زیر اثر تھا۔ جیسے آج کل کچھ ممالک امریکہ کے زیر اثر ہوتے ہیں، کچھ ممالک روس کے زیر اثر ہوتے ہیں، بلکہ یہ بھی تھا کہ اس وقت یمن کا گورنر ایران سے ہی آیا کرتا تھا، جب تک ابھی مسلمانوں نے وہاں غلبہ حاصل نہیں کیا تھا۔ تو اسود انسی جس وقت اس نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس وقت وہاں ایرانی گورنر ہی تھا۔ لیکن بہرحال اسلام پھیل رہا تھا یمن میں، اور کئی علاقے مسلمانوں کے پاس تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، یمن کے مختلف شہروں اور علاقوں کے لیے عامل یعنی گورنر بنا کے بھیجا ہوا تھا۔ تو اس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے ایرانی جو تسلط تھا اسے بھی ختم کیا، اور جو اسلام کے مقرر کیے ہوئے گورنر تھے ان کے ساتھ بھی اس نے لڑائی اور جنگ کر کے ان کو بھی وہاں سے منتشر ہونے پر مجبور کر دیا۔ بڑی جلدی یمن کا ایک بہت بڑا علاقہ اس کے زیر اثر آ گیا، اس کی حکومت پھیل گئی۔ چونکہ یہ ذوق مطالعہ کا سیگمنٹ ہے، اس لیے کتاب کا شوق دلانے کے لیے، کتاب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے
کتاب کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ ساری کوشش ہے۔ تو یہ میرے سامنے کتاب ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ مولانا سعید احمد اکبر آبادی فاضل دیوبند ان کی یہ کتاب ہے، ان سے یہ میں یہ فیض لے کے آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو تھوڑا تھوڑا اس کے اندر سے بھی پڑھتے رہیں گے۔ یہ اسود انسی جھوٹا مدعی نبوت، اس نے جب یمن میں پوری طرح تسلط حاصل کر لیا تو یمن کے ہی ایران کے ایک گورنر کو بھی اس نے شکست دی، اور آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوئی ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا، جو ہم اصول ثلاثہ جب پڑھتے ہیں اور اصول فقہ کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ حدیث اکثر حضرت معاذ ابن جبل کی پڑھائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو اسی یمن کی طرف بھیجا تھا، لیکن آپ نے وہ ان کو گورنر بنا کے نہیں بھیجا تھا، آپ ان کے ایسے سمجھے جیسے معلمین کے ناظم اور صدر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا۔ آپ کے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی علاقہ مخصوص نہیں تھا، آپ یمن کے قبیلہ قبیلہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں جا کر اسلام کی تعلیمات ان کو دیا کرتے تھے۔ کئی قبیلوں پر میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر موجود تھے۔ حجۃ الوداع کا جب موقع آتا ہے نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لاتے ہیں تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی۔ تو اسود انسی کو اس کی اطلاع ملی کہ اس وقت تک مسلمان تھا نا، پہلے مسلمان تھا، بعد میں یہ مرتد ہوا ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے۔ تو اس نے اسی وجہ سے حوصلہ پا کر، اسی بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاید وقت رحلت آن پہنچا ہے، تو اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا اور ہر جگہ اپنے گورنر مقرر کرنے لگا، فوجیں اس نے بنا لی۔ یمن کا مشہور شہر ہے صنعاء، اس پر بھی اس نے قبضہ کر لیا۔ تو یوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس نے گویا نبوت کا ایک اعلان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ ساری اطلاعات پہنچ رہی تھیں، تو آپ نے جو یمن میں مسلمان تھے ان کو پیغام بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو، صاف طور پر کھلم کھلا یا خفیہ طور پر جس طرح بھی ہو اسود انسی کا مقابلہ کریں۔ تو یہ پوائنٹ آپ حضرات نے ضرور نوٹ فرمانا ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف اٹھنا اور اس کا مقابلہ کرنا یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو، کھلم کھلا کرو یا خفیہ طور پہ کرو۔ تو گویا جو لوگ ختم نبوت کے کاج پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ اس کام کا حکم خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیا ہے۔ جو بھی لوگ کام کر رہے ہیں اس محاذ پہ کسی بھی قسم کا، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے اور ان کے حرکات میں برکت نصیب فرمائے۔ تو یہ اسود انسی کا تھوڑا سا تعارف تھا، لیکن اس کا جو خاتمہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ سے وہ ضرور شیئر کر لو۔ اسی کتاب میں ہے، شہر بن بازان ایک شہر کا گورنر تھا، اس کا نام اپنا بھی شہر تھا اور ایک شہر پر گورنر بھی تھا، اس کو بھی اس نے قتل کیا۔ تو اس کی بیوی جو تھی، بیوہ ہوئی، اس کے ساتھ اس نے نکاح کر لیا، اور یہی جو اس کی بیوی کا نام تھا آزاد، اور یہی آزاد جو ہے نا یہ اسود انسی کے خاتمے کا سبب بنی۔ ہوا یہ کہ اس نے چونکہ ایران کو بھی ناراض کیا ہوا تھا اور ادھر مسلمانوں کو بھی ناراض کیا ہوا تھا، اس لیے یہ دونوں اس کے ساتھ ملے۔ ایران والوں نے بھی کچھ نہ کچھ کوشش کی اور مسلمانوں کا تو یہ مشن ہی تھا کہ اسود انسی سے صفحہ ہستی کو پاک کر دیا جائے۔
چنانچہ انہوں نے اس کی جو بیوی تھی آزاد، اس کے ساتھ ساز باز کر کے مشورہ کر کے تو اس کے خاتمے کا منصوبہ بنایا، اور وہ اس طرح کہ یہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا، تو اس کی آزاد نامی اس کی بیوی نے بتایا مسلمانوں کو کہ اس کے محل کا جو فلاں خفیہ دروازہ ہے وہاں سے تم نے داخل ہونا ہے، صبح کا وقت ہے، صبح ہونے لگی تھی، رات اپنے آخری لمحات میں تھی۔ تو مسلمان اس کے محل میں داخل ہوئے، اور فیروز نام کے ایک بندے نے آگے بڑھ کر اس پر وار کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا، اور زخمی حالت میں ذرا الفاظ سنیے صاحب کتاب کے کہ مذبوح بیل کی طرح دھاڑے مارنے لگا، جیسے کوئی بیل کو ذبح کرنے لگتے ہیں اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جس طرح چیختا ہے، دھاڑتا ہے، بڑی بڑی آوازیں نکالتا ہے، اس طرح یہ آوازیں نکالنے لگا۔ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس کے جو ماننے والے تھے نا، انہوں نے جب اس کی دھاڑیں چیخیں سنی نا تو وہ فوراً بھاگے بھاگے آئے، انہوں نے کہا کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو آزاد جو تھی نا اس کی بیوی، اس نے بڑا مزاحیہ جیسا جملہ کہا، اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، تمہارے پیغمبر پر وحی نازل ہو رہی ہے وہ وحی کی وجہ سے ایسے کر رہا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد یہ اسی طرح زخمی تھا، تو قیس، دازبید اور چند مسلمان جو وہاں موجود تھے وہ اندر آ گئے، اور قیس نامی مسلمان نے اسود انسی کی گردن اس کے تن سے جدا کر کے اس جھوٹے مدعی نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ یہ وفات پیغمبر سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ البتہ یہ ہے کہ یہ خبر جب مدینہ میں پھیلی ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ ہو چکی تھی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تخت خلافت پہ جلوہ افروز ہو چکے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تو پہلے پہنچ گئی تھی وحی کے ذریعے، لیکن جب یہ خبر مدینہ میں پھیلی ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، رحلت فرما چکے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز کی یہ سب سے پہلی بڑی خوشخبری تھی، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذلت کا جو صدمہ تھا اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوا، اور اس خوشخبری کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی بڑے خوش ہوئے، صحابہ کرام بھی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے ایک دشمن کو کس طرح ایک عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ تو یہ تھا اسود انسی، جھوٹے مدعیان نبوت کا اسی طرح کا انجام ہوا اکثر کا۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پر ایمان رکھنے کی، قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی توفیق سے ہمیں یہ موقع عطا فرمائے کہ ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ایک خادم کی حیثیت سے کام کر سکیں، اور اللہ پھر اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر